السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اچھا دیکھیں، اس سے پہلے کہ ہم آج کی بات شروع کریں، جلدی سے اپنی چائے کا ایک گھونٹ لے لیں، ورنہ باتوں باتوں میں وہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ دیکھیں، آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں جو شاید آپ کو بھی روزانہ اپنے دفتر میں محسوس ہوتا ہوگا۔ کیا آپ کو کبھی ایسا لگتا ہے کہ آفس میں آپ کی محنت کو بس کوئی دیکھ ہی نہیں رہا؟ مطلب آپ کام تو بہت زیادہ کر رہے ہیں، دن رات ایک کر رہے ہیں، مگر جب پروموشن کی باری آتی ہے یا کسی بہت اہم میٹنگ میں بلانے کا وقت آتا ہے تو اچانک سے نام کسی اور کا لیا جاتا ہے نا عجیب بات؟ اب ہم میں سے اکثر لوگ ایسی صورتحال میں یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یار شاید ہمیں اور بھی زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، یا پھر شاید وہ جو آفس پالیٹکس ہوتی ہے نا وہ سیکھنی پڑے گی۔ مگر سچ بتاؤں، اصل بات کچھ اور ہی ہے۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے آپ بالکل بنا کوئی شور مچائے خاموشی سے پورے آفس کی اہم ترین ضرورت بن سکتے ہیں۔ تو چلیے جلدی سے شروع کرتے ہیں اپنے اس سفر کا پہلا حصہ، جس کا نام ہے اصل طاقت، یعنی دوسروں کی پرواہ کرنا۔ اب میں آپ کو اپنے ایک دوست احمد کی مثال دیتا ہوں۔ احمد نا صدر کے ایک بہت ہی پرہجوم سے آفس میں کام کرتا ہے، اور وہ بیچارہ سارا دن بس فائلوں میں گھسا رہتا ہے، لمبی لمبی ایکسل شیٹس بناتا رہتا ہے، مگر اسے ہمیشہ اندر سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا باس اسے بالکل ہی اگنور کر رہا ہے۔ احمد کو اصل میں یہ لگتا تھا کہ شاید ویزیبلٹی کا یا نظر آنے کا مطلب صرف باس کی ہاں میں ہاں ملانا ہے، مگر یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے۔ ویزیبلٹی کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ ہر وقت اپنی تعریف خود کرتے پھریں۔ احمد کی سب سے بڑی غلطی ہی یہ تھی کہ وہ صرف اپنے کام سے کام رکھ رہا تھا اور وہاں موجود لوگوں سے، اپنے ساتھیوں سے حقیقی طور پر جڑ نہیں رہا تھا۔ اب ذرا ایک منٹ کے لیے سوچئے، آخری بار کب کسی نے آفس میں واقعی دلچسپی لے کر آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کا ویکینڈ کیسا گزرا، یا پھر آپ کی بیٹی کا وہ جو اسکول فنکشن تھا وہ کیسا رہا؟ شاید بہت کم، رائٹ؟ حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی ہمیں واقعی توجہ دیتا ہے نا، تو وہ انسان ہمیں ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ احمد نے بھی وقت کے ساتھ بالکل یہی سیکھا۔ جب اس نے اپنے ساتھیوں جیسے جنی یا مائک کے ساتھ بیٹھ کر ان کے مسائل پر بات کرنا شروع کی، تو وہ اچانک سے صرف ایک ورکر نہیں رہا، بلکہ ان کا ایک اچھا دوست بن گیا، اور یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اچھا، آپ جلدی سے آگے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، جس کا عنوان ہے گفتگو جو یاد رہ جائے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، زیادہ تر لوگ آفس میں صرف کام کی ہی باتیں کرتے ہیں، جیسے بھئی وہ فائل کہاں ہے، یا وہ والی ای میل کب تک آئے گی۔ اب ظاہر ہے یہ باتیں ضروری تو ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ یہ روایتی دفتری باتیں آپ کو دوسروں کے لیے کچھ خاص نہیں بناتی۔ لیکن رکیے، یہاں ایک بہت ہی اہم شرط ہے۔ یہ سب ان لوگوں کے لیے بالکل کام نہیں کرے گا جو صرف اپنے مطلب کے لیے دوسروں سے بات کرتے ہیں۔ اس پوری حکمت عملی کی کامیابی کے لیے آپ کے اندر سچائی اور خلوص کا ہونا بالکل لازمی شرط ہے۔ تو ٹرائی کر کے دیکھیں۔ اگلی بار جب آپ آفس میں کسی سے ملیں تو صرف یہ مت پوچھیں کہ ہاں بھئی کام کیسا چل رہا ہے، اس کے بجائے کچھ ایسا پوچھیں، یار اس پروجیکٹ میں آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا رہا؟ یقین جانیں ایسے سوال سن کر لوگ واقعی کھل کر بات کرتے ہیں، اور سب سے اہم بات، وہ آپ پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم پہنچ گئے اپنے تیسرے اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف، مشکل وقت میں سہارا۔ دیکھیں، دفتر میں اسٹریس یا ذہنی دباؤ کسے نہیں ہوتا؟ ہر کسی کو ہوتا ہے، مگر ہر انسان اس اسٹریس کو ایک الگ طریقے سے ہینڈل کرتا ہے۔ کچھ لوگ بہت زیادہ غصہ کرنے لگتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ بالکل ہی خاموش ہو کر سائڈ پر ہو جاتے ہیں۔ احمد نے اسی چیز کو سمجھا۔ اس نے دیکھا کہ جب اس کا مینیجر بہت غصے میں ہوتا ہے نا، تو وہ اس غصے کو ذاتی طور پر یا پرسنل نہیں لیتا، بلکہ وہ جا کر کہتا ہے میں دیکھ سکتا ہوں کہ آپ پر آج بوجھ بہت زیادہ ہے، تو کیا میں کلائنٹ کے فالو اپس میں آپ کی کچھ مدد کر دوں؟ اور بلیو می، یہ اپروچ ایک گیم چینجر ثابت ہوتی ہے۔ تو جب آپ اس طرح سے دوسروں کا بوجھ ہلکا کرنے لگتے ہیں تو آپ ان کے لیے واقعی انڈسپینسیبل یعنی ناگزار بن جاتے ہیں۔ مطلب ایک ایسا انسان جس کے بغیر ان کا کام چلانا یا ان کا گزارا کرنا واقعی مشکل ہو جائے۔ اور اب ہم آ گئے ہیں اپنے چوتھے اور آخری حصے کی طرف، آخری پیغام، عمل اور اس کا نتیجہ۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، آفس میں نظر آنے کا مطلب ہرگز شور مچانا نہیں ہے، بلکہ یہ خاموشی سے دوسروں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرنے کا نام ہے۔ بس ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، یہ تبدیلی کوئی جادو نہیں ہے جو راتوں رات آ جائے گی، بالکل نہیں۔ اس پورے پروسیس میں آپ کو تھوڑا صبر اور کافی مستقل مزاجی دکھانی پڑے گی۔
تو چلیے اس ہفتے کے لیے آپ کا ایک چھوٹا سا ٹاسک ہے۔ کل جب آفس جائیں تو اپنے کسی ساتھی سے ان کے کسی مسئلے پر تھوڑی سی بات کریں، اور اگر ہو سکے تو انہیں کوئی چھوٹی سی عملی مدد آفر کریں۔ بس اتنا سا کام ہے۔ اب اگر آپ یہ بھی سمجھنا چاہتے ہیں کہ آفس میں مشکل مزاج لوگوں کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے تو ہمارا اگلا جائزہ مس مت کیجیے گا۔ مگر جانے سے پہلے خود سے یہ ایک سوال ضرور پوچھیے گا، کیا آپ آفس میں صرف اپنا روٹین کا کام کر رہے ہیں یا واقعی خود کو ناگزیر بنا رہے ہیں؟ اپنی ٹھنڈی ہوتی چائے ختم کریں اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔